السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدق اللہ المولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اما بعد، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر قرآن بنام تبیان القرآن، جو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی لکھی ہوئی معرکۃ الآراء کتاب ہے، اس کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی تھی۔ انشاءاللہ آج تقوی اور متقین کے متعلق احادیث اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ چلیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں تقوی اور متقین کے متعلق احادیث۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں، حضرت عطیہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک متقین میں سے شمار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بے ضرر چیز کو اس خوف سے نہ چھوڑ دے کہ شاید اس میں ضرر ہو، یعنی نقصان ہو۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ جامع ترمذی صفحہ نمبر 353۔ حضرت میمون بن مہران نے کہا، بندہ اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنا اس طرح حساب نہ کرے جس طرح اپنے شریک کا محاسبہ کرتا ہے کہ اس کا کھانا کہاں سے آیا اور اس کے کپڑے کہاں سے آئے۔ جامع ترمذی صفحہ نمبر 354۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، تناجش کسی کو پھنسانے کے لیے زیادہ قیمت لگانا نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، کسی کی بے پر بے نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اسلام پر ظلم نہ کرے، اس پر ظلم نہ کرے، اس کو رسوا نہ کرے، اس کو حقیر نہ جانے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے 3 بار فرمایا، تقوی یہاں ہے۔ کسی شخص کے برے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو برا جانے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر مکمل حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 317۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مصنف علیہ الرحمٰن نے حدیث کے الفاظ نقل نہیں کیے ہیں، بس اس سطر کو انہوں نے خالی چھوڑ دیا، بس حوالہ انہوں نے دے دیا جامع ترمذی صفحہ نمبر 470 کا۔ آگے حدیث روایت کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، امام دارمی روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب یہ فرماتا ہے کہ میں ہی اس بات کا مستحق ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے۔ سو جو شخص مجھ سے ڈرے گا تو میری شان یہ کہ میں اس کو بخش دوں۔ سنن دارمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 212۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک ایسی آیت کا علم ہے کہ اگر لوگ صرف اسی آیت پر عمل کر لے تو وہ ان کے لیے کافی ہوگی۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ سنن دارمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 213۔ امام احمد روایت کرتے ہیں، ابو نضرہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے ایام تشریق کے وسط میں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خطبہ سنا، اس نے یہ حدیث بیان کی کہ آپ نے فرمایا، اے لوگو سنو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ سنو، کسی عربی کو اعجمی پر فضیلت نہیں ہے، نہ اعجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے، مگر فضیلت صرف تقوی سے ہے۔
مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 411۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہیں کرو گے۔ حضرت معاذ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فراق کے صدمہ میں رونے لگے۔ پھر نبی کریم نے فرمایا، مدینہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، میرے سب سے زیادہ قریب متقی ہوں گے، خواہ وہ کوئی ہو اور کہیں ہو۔ مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 235۔ تقویٰ کے مراتب لکھتے ہیں، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قرآن مجید کا متقین کے لیے ہدایت ہونا تحصیل حاصل ہے، کیونکہ متقین تو خود ہدایت یافتہ ہے۔ تحصیل حاصل یہ جو ہے اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی چیز حاصل ہو، پہلے سے ہی موجود ہو، پھر اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنا یا اسے دوبارہ حاصل کرنا، اس کو تحصیل حاصل کہتے ہیں۔ اور تحصیل حاصل کا جو نتیجہ یا اس کا مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ غیر ضروری ہے، کیونکہ جو چیز پہلے سے ہمیں معلوم ہے وہی چیز ہم دوبارہ معلوم کرنے جا رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قرآن مجید کا متقین کے لیے ہدایت ہونا تحصیل حاصل ہے، وہ تو پہلے سے متقین ہیں اس لیے تو ہدایت یافتہ ہے، اور قرآن وہ متقین کے لیے ہدایت ہے، تو یہ تو تحصیل حاصل ہو گیا، پہلے سے ہدایت یافتہ ہے پھر انہیں آپ ہدایت دے رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں تحصیل حاصل ہے اگر یہ اعتراض کیا جائے، کیونکہ متقین تو خود ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کے کئی جواب ہیں، یعنی اس سوال کے کئی جواب دیے گئے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ متقین سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ تقوی حاصل کرنے کا ارادہ کرے، سو یہ کتاب ان کے لیے ہدایت ہے، یعنی ابھی متقی ہوا نہیں بلکہ تقوی حاصل کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہدایت سے مراد ہدایت پر دوام اور اثبات ہے، یعنی اس کتاب کے مطالعہ اور اس پر عمل کرنے سے متقین کو ہدایت پر دوام اور ثبات حاصل ہوگا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ تقوی کے کئی مراتب ہیں، نفس کی کفر اور شرک سے حفاظت کرنا، با نفس کی گناہ کبیرہ سے حفاظت کرنا، جیم نفس کی گناہ صغیرہ سے حفاظت کرنا، دال نفس کی خلاف سنت سے حفاظت کرنا، ہاں نفس کی خلاف اولا سے حفاظت کرنا، واو نفس کے ما سوا اللہ سے حفاظت کرنا۔ سو جو شخص تقوی کے کسی ایک مرتبہ پر فائز ہو، یہ کتاب اس کے لیے تقوی کے اگلے مرتبے کے لیے ہدایت ہے۔ یہ سب تقوی کے مراتب بتائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی قرآن میں ہے نا والذین یؤمنون بالغیب، سورہ بقرہ آیت نمبر 3 میں ہے، کہتے ہیں متقین کی 3 صفات بیان کی ہیں، ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ پہلی صفت ایمان بالغیب ہے، جس کا اس آیت میں بیان ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے جاننے کے لیے ایمان اور غیب کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلے ہم ایمان کی تشریح اور تحقیق کریں گے اور اس کے بعد غیب پر مفصل گفتگو کریں گے۔ ایمان کے لغوی معنی کی تفصیل اور تحقیق۔ علامہ امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں، ایمان امن سے ماخوذ ہے، اور امن کا معنی ہے نفس کا مطمئن ہونا اور خوف کا زائل ہونا۔ امن امانت اور امان اصل میں مصادر ہے۔ امان انسان کی حالت امن کو کہتے ہیں۔ انسان کے پاس جو چیز حفاظت کے لیے رکھی جائے اس کو امانت کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا امانتکم، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ سورہ انفال آیت نمبر 27۔ نیز قرآن مجید میں ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، سورہ احزاب میں ہے، بے شک ہم نے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر اپنی امانت پیش کی۔ اور قرآن مجید میں ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو حرم میں داخل ہوا وہ بے خوف ہو گیا، یعنی وہ دوزخ سے بے خوف ہو گیا یا وہ دنیا کی مصیبتوں سے بے خوف ہو گیا۔ اس کا معنی ہے کہ حرم میں اس سے قصاص لیا جائے گا، نہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ اے ایمان کا استعمال کبھی اس شریعت کو ماننے کے لیے کیا جاتا ہے جس کو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے لے کر آئے۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس سے لے کر آئے،
اس استعمال کے مطابق قرآن مجید کی یہ آیت ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بے شک اسلام قبول کرنے والے یہودی، عیسائی اور ستارہ پرست۔ ایمان کے ساتھ ہر اس شخص کو متصف کیا جاتا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں داخل ہوں، درا حال کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اور آپ کی نبوت کا اقرار کرتا ہو۔ اور کبھی ایمان کا استعمال برسبیل مدح کیا جاتا ہے، اور اس سے مراد ذہن کا بطور تصدیق حق کو ماننا اور قبول کرنا ہے، اور اس کا تحقق دل کے ماننے، زبان سے اقرار کرنے اور اعضاء کے عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ایمان کا اطلاق قرآن مجید کی اس آیت میں ہے، والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر کامل ایمان لائے وہی اپنے رب کی بارگاہ میں تصدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالارکان میں سے ہر ایک پر ایمان کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ تصدیق بالقلب پر ایمان کا اطلاق قرآن مجید کی اس آیت میں ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت فرما دیا۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22۔ دل میں صرف تصدیق ہوتی ہے، اس لیے اس آیت سے مراد صرف تصدیق ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں بھی ایمان کا اطلاق تصدیق پر کیا گیا ہے، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور آپ ہماری بات کی تصدیق کرنے والے نہیں ہیں خواہ ہم سچے ہوں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 17۔ اور اعمال صالحہ پر ایمان کا اطلاق قرآن مجید کی اس آیت میں ہے، وما كان اللہ لیضیع ایمانکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 143۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ تحویل قبلہ سے پہلے تمہاری پڑھی ہوئی تمہاری نمازوں کو ضائع کر دے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کے صحیفوں، اس کے رسولوں، قیامت اور ہر اچھی اور بری چیز کو تقدیر کے ساتھ وابستہ ماننا ایمان ہے۔ اس حدیث میں 6 چیزوں کے ماننے پر ایمان کا اطلاق کیا گیا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی دوسری مشہور کتابوں میں بھی ہے۔ المفردات صفحہ نمبر 26-25 ہے نا۔ علامہ زبیدی لکھتے ہیں، ایمان تصدیق ہے۔ علامہ زمخشری نے اساس میں اسی پر اعتماد کیا ہے، اور اہل علم میں سے اہل لغت وغیرہ کا اسی پر اتفاق ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی نے کہا ہے کہ ایمان کا حقیقی معنی تصدیق ہے، اور کشاف میں لکھا ہے کہ کسی شخص پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ اس کو تکذیب سے مامون اور محفوظ رکھا جائے۔ بعض محققین نے کہا ہے کہ ایمان کا معنی تصدیق ہو تو یہ بنفسہ ہی متعدی ہوتا ہے، اور جب اس کا معنی اذعان ماننا اور قبول کرنا ہو تو لام کے ساتھ متعدی ہوتا ہے، اور جب اس کا معنی اعتراف ہو تب بھی لام کے ساتھ متعدی ہوتا ہے۔ اظہری نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بندے کو جس امانت پر امین بنایا ہے اس میں صدق کے ساتھ داخل ہونا ایمان ہے۔ اگر بندہ جس طرح زبان سے تصدیق کرتا ہے اسی طرح دل سے بھی تصدیق کرے تو وہ مومن ہے، اور جو صرف زبانی اقرار کرے اور دل سے تصدیق نہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت کو ادا نہیں کر رہا، وہ منافق ہے، اور جس کا یہ زعم ہے کہ تصدیق بالقلب کے بغیر صرف زبان سے اظہار کرنا ایمان ہے وہ منافق ہوگا یا جاہل۔ علامہ زبیدی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ کبھی صرف زبانی اقرار پر بھی ایمان کا اطلاق کیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی اس آیت میں ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ زبان سے ایمان لائے پھر انہوں نے دل کا کفر ظاہر کیا تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی۔ اور اس آیت میں بھی زبانی اظہار پر ایمان کا اطلاق ہے، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، بے شک جو لوگ زبان سے ایمان لائے پھر دل سے کافر ہوئے، پھر زبان سے ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر وہ کفر میں اور بڑھ گئے۔ سورہ نساء آیت نمبر 137۔ زجاج نے کہا ہے، کبھی ایمان کا اطلاق اظہار خشوع پر بھی کیا جاتا ہے، اور کبھی شریعت کے قبول کرنے پر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس پر اعتقاد رکھنے
اور دل سے اس کی تصدیق کرنے پر ایمان کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ امام راغب نے کہا ہے کہ ایمان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا نام ہے، اور کبھی بطور مد حق کی تصدیق کرنے اور ماننے کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان تصدیق، اقرار اور عمل سے متحقق ہوتا ہے۔ ایمان تصدیق، اقرار اور عمل سے متحقق ہوتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک پر الگ الگ بھی ایمان کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جس کا معنی ہے مخلوق کو ظلم سے امن دینے والا یا اپنے اولیاء کو عذاب سے امن میں رکھنے والا۔ منذری نے ابو العباس سے روایت کیا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ امتوں سے اپنے رسولوں کی تبلیغ کے متعلق سوال کرے گا اور امتیں انبیاء کی تکذیب کریں گی اور اللہ تعالیٰ کے مسلمان بندے انبیاء کی تصدیق کریں گے، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی تصدیق کریں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی تصدیق کرے گا، اور اسی تصدیق کی وجہ سے اللہ کا نام مومن ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیے ہوئے وعدہ کو پورا کرتا ہے اور اس اعتبار سے مومن ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں کو عذاب سے امان میں رکھے گا، اسی وجہ سے وہ مومن ہے۔ یہ علامہ ابن اثیر کا قول ہے۔ تاج العروس جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 125۔ ایمان کی تعریف میں اہل قبلہ کے مذاہب۔ ایمان کی تعریف میں اہل قبلہ کے مذاہب کا خلاصہ یہ ہے: جمہور متکلمین کے نزدیک صرف تصدیق بالقلب کا نام ایمان ہے۔ امام ابو منصور ماتوریدی کا مذہب ہے کہ ایمان صرف تصدیق بالقلب کا نام ہے، اور اقرار اجراء احکام مسلمین کے لیے شرط ہے۔ یہ دونوں تعریف نفس ایمان کی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایمان کے دو جز ہیں، اقرار اور تصدیق، لیکن اکراہ کے وقت اقرار ساقط ہو سکتا ہے۔ چوتھا، ائمہ ثلاثہ اور محدثین کے نزدیک ایمان کے تین جز ہیں: تصدیق، اقرار اور اعمال صالحہ کے ترک کرنے سے انسان ایمان سے خارج ہوتا ہے، اور نہ کفر میں داخل ہوتا ہے بلکہ فاسق ہو جاتا ہے۔ یہ تعریف ایمان کی کامل ہے۔ معتزلہ میں سے واصل بن عطا، ابو الہذیل اور قاضی عبد الجبار کا یہ نظریہ ہے کہ تصدیق، اقرار اور اعمال کے مجموعے کا نام ایمان ہے، اور اعمال میں واجب اور مستحب داخل ہیں، اور عمل کے ترک کرنے سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا۔ عمل کی نفی سے وہ ایمان سے خارج ہو گیا، اور تکذیب نہ کرنے کی وجہ سے وہ کفر میں داخل نہیں ہوا۔ ابو علی جبائی معتزلی اور ابو ہاشم معتزلی کا یہ مسلک ہے کہ فقط اعمال واجبہ کا نام ایمان ہے، باقی تفصیل حسب مطابق ہے۔ نظام معتزلی کا مذہب ہے جس کام پر وعید ہے اس کے ترک کرنے کا نام ایمان ہے۔ خوارج کا مذہب ہے تصدیق، اقرار اور اعمال کے مجموعے کا نام ایمان ہے، اور انسان معصیت کے ارتکاب سے کافر ہو جاتا ہے، خواہ معصیت صغیرہ ہو یا کبیرہ۔ کرامیہ کا یہ قول ہے کہ فقط زبان سے اقرار کرنا ایمان ہے۔ غیلان بن مسلم دمشقی اور فضل رقاشی کا یہ نظریہ ہے کہ اقرار بشرط معرفت کا نام ایمان ہے۔ جہم بن صفوان کا یہ نظریہ ہے کہ فقط معرفت بالقلب کا نام ایمان ہے۔ مرجیہ کے نزدیک ایمان صرف تصدیق کا نام ہے اور اعمال کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ نفس ایمان اور ایمان کامل کا بیان۔ علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں، امام شافعی سے منقول ہے کہ ایمان تصدیق، اقرار اور عمل کا نام ہے۔ جس کی تصدیق میں خلل ہو وہ منافق ہے، جس کے اقرار میں داخل ہو وہ کافر ہے، اور جس کے عمل میں خلل ہو وہ فاسق ہے۔ وہ دوزخ کے دائمی عذاب سے نجات پا لے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ امام ترمذی نے کہا، اس مسلک پر یہ قوی اشکال ہے کہ جب اعمال ایمان کا جز ہے اور جز کی نفی سے کل کی نفی ہو جاتی ہے تو بے عمل شخص مومن کیسے ہوگا؟
اور وہ کیسے دوزخ سے خارج اور جنت میں داخل ہوگا؟ اس اشکال کا یہ جواب ہے کہ شارع کے کلام میں ایمان کبھی اصل ایمان کے معنی میں ہوتا ہے اور اصل ایمان میں اعمال کا اعتبار نہیں ہے، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس سے ملاقات پر، اس کے رسولوں اور مرنے کے بعد اٹھنے والوں پر ایمان لاؤ، اور اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ صحیح مسلم۔ اور کبھی شارع کے کلام میں ایمان کامل کے معنی میں ہوتا ہے، جس میں اعمال داخل ہوتے ہیں، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ وحدہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت سے خمس ادا کرنا۔ صحیح مسلم۔ پہلی حدیث میں ایمان اصل ایمان یا نفس ایمان کے معنی میں ہے، اور اس دوسری حدیث میں ایمان کامل کے معنی میں ہے، اور جن احادیث میں اعمال کی نفی سے ایمان کی نفی کی گئی ہے ان میں ایمان سے مراد ایمان کامل ہے، اور جن احادیث میں عمل کی نفی کے باوجود ایمان کا اطلاق کیا گیا ہے اور جنت کی بشارت دی گئی ہے ان میں ایمان سے مراد نفس ایمان ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، جس وقت زانی زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث میں ایمان کامل کی نفی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جس شخص نے بھی لا الہ الا اللہ کہا پھر اسی پر مر گیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میں نے کہا خواہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا خواہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔ اس حدیث میں نفس ایمان مراد ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس مسئلہ میں اختلاف لفظی ہے، کیونکہ اس کا رجوع ایمان کی تفسیر کی طرف ہے، اور ایمان کا کون سا معنی منقول شرعی ہے اور کون سا معنی مجاز ہے اس میں اختلاف ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جس ایمان کی وجہ سے دوزخ میں دخول سے نجات ملتی ہے وہ ایمان کامل ہے، اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اور جس ایمان کی وجہ سے دوزخ کے خلود سے نجات ملتی ہے وہ نفس ایمان ہے، اس میں اہل سنت کا اتفاق ہے، اور خوارج اور معتزلہ کا اس میں اختلاف ہے۔ حاصل بحث یہ ہے کہ سلف اور امام شافعی نے جو اعمال کو ایمان کا جز کہا ہے اس ایمان سے ان کی مراد ایمان کامل ہے، نہ کہ نفس ایمان۔ حاصل بحث یہ ہے کہ سلف اور امام شافعی نے جو اعمال کو ایمان کا جز کہا ہے اس ایمان سے ان کی مراد ایمان کامل ہے، نہ کہ نفس ایمان یا اصل ایمان مراد ہے، اور جب وہ کسی بے عمل یا بد عمل شخص پر مومن کا اطلاق کرتے ہیں تو اس سے ان کی مراد نفس ایمان ہوتی ہے، نہ کہ ایمان کامل۔ وہ کہتے ہیں کہ اس شخص میں ہر چند کے ایمان کامل نہیں ہے لیکن وہ نفس ایمان کی وجہ سے نجات پائے گا۔ عمدۃ القاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102-104۔ مومن ہونے کے لیے فقط جاننا اور سمجھنا کافی نہیں ہے بلکہ ماننا ضروری ہے۔ بدر الدین عینی لکھتے ہیں ایمان کی تعریف میں جو تصدیق بالقلب معتبر ہے اس سے مراد علم، معرفت اور جاننا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دعویٰ کی تصدیق کرنا اور آپ کو مخبر صادق ماننا ہے، کیونکہ بعض کفار بھی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کو جانتے تھے لیکن وہ مومن نہیں تھے۔ قرآن مجید میں ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، سورہ بقرہ آیت نمبر 146۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔
نیز اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حکایت کی ہے، انہوں نے فرعون سے فرمایا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لأظنک یا فرعون مثبورا۔ موسیٰ نے فرمایا یقیناً تو جانتا ہے کہ ان چمکتی ہوئی نشانیوں کو آسمانوں اور زمینوں کے رب نے ہی اتارا ہے جو آنکھیں کھولنے والی ہے، اور اب اے فرعون میں گمان کرتا ہوں کہ تو ہلاک ہونے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 102۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا کفار اور فرعون کو علم تھا، اس کے باوجود وہ کافر تھے، وہ مومن نہیں تھے۔ نیز اس سے واضح ہوا کہ ایمان کے تحقق کے لیے صرف جاننا کافی نہیں ہے، ماننا ضروری ہے، یعنی اپنے قصد اور اختیار سے مخبر کی طرف صدق کو منسوب کرے اور اسے اس کی دی ہوئی خبروں میں صادق قرار دے۔ شیخ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں ایمان سچا سمجھنے کو کہتے ہیں، عمل کرنا دوسری بات ہے۔ پس جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پہلے انبیاء علیہم السلام پر نازل کی ہیں، سب کو سچا سمجھنا فرض اور شرط ایمان ہیں۔ جیسا کہ بحوالہ تفصیل اور تحقیق سے واضح ہو گیا، ایمان سچا سمجھنے یا سچا جاننے کو نہیں کہتے بلکہ ایمان سچا ماننے کو کہتے ہیں، اس لیے ایمان کی یہ تعریف صحیح نہیں ہے۔ شیخ محمود الحسن نے بھی یؤمنون بالغیب کی تفسیر میں اسی طرح لکھا ہے، یعنی جو چیزیں ان کے عقل و حواس سے مخفی ہے، جیسے سورج، جیسے دوزخ، جنت، ملائکہ وغیرہ، ان سب کو اللہ اور رسول کے ارشاد کی وجہ سے حق اور یقینی سمجھتے ہیں۔ شیخ محمود الحسن کی بھی یہ عبارت صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ارشاد کی وجہ سے کسی خبر کو حق اور یقینی ماننا ایمان ہے، اس کو حق اور یقینی سمجھنا ایمان نہیں ہے، کیونکہ بعض کفار ان خبروں کو حق اور یقینی سمجھتے تھے لیکن عناداً مانتے نہیں تھے۔ البتہ انہوں نے اس کے بعد یہ جملہ لکھا ہے ان امور غائبانہ کا منکر ہدایت سے محروم ہیں، ان امور غائبانہ کا منکر ہدایت سے محروم ہیں۔ یہ جملہ صحیح ہے لیکن ان دونوں شیوخ نے ایمان کی تعریف صحیح نہیں لکھی۔ ایمان کی حقیقت میں فقط تصدیق کے معتبر ہونے پر قرآن مجید سے استشہاد۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ محققین کا مذہب یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت فقط تصدیق بالقلب ہے، اس پر محققین نے حسب ذیل دلائل پیش کیے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان ثبت فرما دیا۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22۔ قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، انہوں نے اپنے منہ سے کہا ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل مومن نہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 41۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، دیہات کے لوگوں نے کہا ہم ایمان لائے، آپ فرمائے تم ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہو ہم نے اطاعت کی ہے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ان آیات میں ایمان کا محل قلب کو قرار دیا ہے اور قلب میں تصدیق ہوتی ہے، اقرار کا محل زبان اور عمل کا تعلق باقی اعضاء سے ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان صرف تصدیق بالقلب کا نام ہے۔ تصدیق بالقلب کا نام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبیان القرآن کا آج کا یہ درس صفحہ نمبر 245 سے شروع ہوا اور جلد نمبر 1 سورہ بقرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 252 پر اختتام پذیر ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔